بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ میرے 1K سبسکرائبر جلدی کمپلیٹ ہو جائے۔ اور اگر کوئی نیو ہے میرے چینل پہ تو یہ والا ناول لازمی سے پڑھیے گا، بہت ہی زبردست ناول ہے۔ تو چلیں آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بوس وہاں پرانا دشمن تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے دھیمے لہجے میں سر جھکائے بولا تھا۔ اصیل ایڈم نے گہرا کش سگریٹ کا لیتے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ فیضی کی بات سنتے وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ مہمان نوازی نہ کرنے کا افسوس ہے مجھے، لیکن اصیل ایڈم اپنے ہر افسوس کا ازالہ بہت جلد کر لیتا ہے۔ اس نے دوسرا کش بھرا تھا۔ اس کے تاثرات ہی نہیں، اس کا لہجہ بھی سر تھا، جبکہ آنکھیں بری طرح سلگ رہی تھی۔ لیکن وہاں ہمیں مارنے کے لیے بہت لوگ آئے تھے۔ اس نے ہوٹل جلا کر ہمارا ہی فائدہ کیا ہے، فیضی نے رسانیت سے کہا تھا۔ وہ استہزاء ہنسا۔ اس نے پلٹ کر فیضی کو دیکھا۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا اور پھر سگریٹ کا آخری کش لگاتا اسے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اس نے فیضی کو دیکھا اور پھر اس کے گرد باری مضبوط قدموں سے ایک چکر لگایا اور اس کے سامنے پھر سے کھڑا ہوا اور دوسری سگریٹ سلگاتے کش بھرا۔ فیضی نے تھوک نگلتے مانو حلق تر کیا۔ اسے اصیل ایڈم کے تیور کچھ خاص اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے ہی ڈسنے کی ہمت تھی ان آستین کے سانپوں میں۔ کیا تمہیں میری مہمان نوازی پر شک ہے؟ وہ نیلی سرد آنکھوں میں غرایا تھا۔ اور دوسری بات، میں احسان ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ اس نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں۔ پہلا، ہوٹل جلا کر ان لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے روک کر، بالکل میرے کسی غلام کی طرح۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اور دوسرا، میری جگہ خود ان کی قبریں بنا کر۔ اس نے ایک سگریٹ فیضی کے کندھے پر شرٹ رکھا جو اس کی شرٹ کو راکھ کرتا اس کے کندھے کو جلانے لگا تھا۔ وہ سختی سے لب بینچے ویسے ہی کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا اصیل ایڈم کے کام میں دخل انداز مطلب صاف موت، لیکن اس نے میرا کام خود کر اس احسان کو ختم کیا ہے۔ اس نے میرا پسندیدہ مشغلہ مجھ سے دور کیا ہے۔ وہ سگریٹ اس کے کندھے پر سختی سے مسل گیا۔ اس کے آنکھوں میں اس وقت حد درجہ تپش تھی، لوگوں کو خون آلود دیکھنے کا۔ اصیل ایڈم کو سرخ رنگ سے محبت ہے، شرط یہ کہ سرخ رنگ خون کا ہو، جانتے ہو نا تم؟ وہ گردن ٹیڑھی کرتے بولا تھا۔ اس کے تیور اس حد تک خطرناک تھے کہ اتنے سالوں سے اس کے ساتھ موجود فیضی بھی ایک پل کو کام کر رہ گیا۔ اسی نے صاف اس کا پاگل پن محسوس کیا تھا۔ سگریٹ نیچے پھینکتے وہ اس سے دور ہوا۔ فیضی لب بینچے جلن کو برداشت کر کے رہ گیا تھا۔ لڑکیاں؟ اس نے ایک لفظی پوچھا۔ فیضی نے اس کی پشت کو دیکھا۔ پہنچ گئی، بس ایک غائب ہے۔ فیضی بغیر اٹکے بولا۔ وہ اس کے انداز سے اچھے سے واقف تھا۔ اصیل ایڈم لڑکھڑاتے لہجے پسند نہیں کرتا تھا۔ کون؟ اس نے پلٹ کر آئیبرو اچکایا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ناگواری ابھری، جس پر فیضی نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ جان کر انجان بن رہا تھا۔ وہ ڈارک ورلڈ کا ڈان تھا، اوٹاوا کا ڈان، اور اب کینیڈا کے ڈارک ورلڈ میں پہلے ہر اڈے کا بادشاہ، ہر جرم پر نظر رکھنے والا۔ کیا اسے علم نہیں تھا کون اس کی نظروں سے اوجھل ہوا ہے؟ پچھلے 6 سالوں سے وہ یہی سب تو کرتا آ رہا تھا، جرم، لوگوں کو خون آلود دیکھنے کے بعد اس کا دوسرا پسندیدہ مشغلہ۔ وہ کینیڈا کو قابو کرنا چاہتا تھا اور اس نے کر لیا تھا۔ 6 سال لگے تھے اسے لاشوں پر قدم رکھ کر اس جگہ پہنچنے کے لیے، مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دینے کے۔ اور اب تو کینیڈا کی ہر گلی میں پولیس کی قید سے خوف کے بجائے اصیل ایڈم کی قید کا خوف تھا، وہی خوف جو اس کی شخصیت کا عکس تھا۔ ایسا کوئی گھر نہیں تھا کینیڈا میں جس کے مکین اصیل ایڈم کو نہ جانتے ہو۔ وہ لوگ اس ڈان کو جانتے تھے، وجہ اس کا پاگل پن، اس کا خوف تھا، جس نے 2 لاشوں کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ ان ٹکڑوں کو کینیڈا کی ہر سڑک پر فیضی نے خود اپنے ہاتھوں سے پھینکا تھا، ہر سڑک پر۔ فیضی آج بھی اس منظر کو سوچ کر کانپ اٹھا تھا۔ اب کینیڈا جانتا تھا اصیل ایڈم کو بھی اور اس کے مہمان نواز طبیعت کو بھی، خاص کر ڈارک ورلڈ۔ کاش اسے دیکھنے کا شرف بھی سب حاصل کر پاتے۔ اسے صرف فیضی نے دیکھا تھا اور اس نے جو وحشت، جو پاگل پن اصیل ایڈم کے چہرے پر دیکھا تھا نا، اس کے بعد اس نے 3 دن تک اصیل ایڈم کے وجود کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اصیل ایڈم کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم نہ جانے کیوں چمک اٹھی۔ اس کے چہرے پر اب نہ خوف تھا، نہ جلن کا احساس، وہی جس کی کالی آنکھوں پر آپ کی نیلی آنکھیں اٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ آپ نے اس کے ہلکے اٹھے چہرے سے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا جب گن لوڈ ہونے کی آواز پر اس کی زبان کو بریک لگے۔ وہ تھوک نگلتے اسے دیکھتے پھیکا سا ہنسا۔ میرا مطلب ہے آپ کی تیز نظروں سے کہاں کچھ چھپ سکتا ہے؟ وہ والی لڑکی غائب ہے جس نے آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ کیا میں مولوی لے کر آؤں؟ بولتے بولتے وہ آخر میں لب دبائے پرسوچ انداز میں بولا۔ اس کی آنکھیں شرارت سے تر تھیں۔
اصیل ایڈم نے آنکھیں چھوٹی کرتے لب بینچے اسے دیکھا تو وہ بے ساختہ لب بینچ کر سر جھکا گیا، جبکہ اصیل ایڈم کی آنکھوں میں اب چمک پیدا ہوئی تھی۔ لے آؤ، وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ فیضی نے سر اٹھا کر بے ساختہ اسے بے یقینی سے دیکھا کہ کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں سنا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، ایک تیز سنسناتی گولی اس کے سر کے اوپر سے اس کے بالوں کو چھو کر گزر گئی تھی۔ وہ حیرت اور خوف سے اپنی جگہ ٹک سا گیا، جبکہ اصیل ایڈم نے اسے دیکھتے آئیبرو اچکایا۔ نہیں، رہنے دو، شاید اب بھی وقت نہیں آیا تمہارا، پھر کبھی سہی۔ گن ٹیبل پر رکھتے وہ نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ فیضی ابھی بھی یوں ہی بت بنا کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے حیرانی اور شوق کی کیفیت میں ہاتھ اٹھاتے بالوں کو ہاتھ لگایا۔ یار ریوالونگ چیئر پر بیٹھے اصیل ایڈم کو دیکھا۔ میری اللہ سے درخواست ہے اصیل ایڈم بوس، آپ کے سر پر ایک بال بھی نہ بچے، آمین۔ وہ ہاتھ آگے باندھے بہت تحمل سے بولا کہ اس کی بات اور اتنی عزت سے بولنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اتنی عزت بھری بددعائیں مجھے راس نہیں آئے گی، وہ پیپر ویٹ گھماتے بولا۔ فیضی نے منہ بگاڑا تھا، میں اس آفیسر کو ٹھکانے لگا دوں گا، بس ڈیٹیل منگواتا ہوں، آخر دیکھوں کون ہے وہ، فیضی نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خاص مہمان ہے وہ، کیا تم بھی میرے حصے کا کام کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سختی سے اسے دیکھتے استفسار کیا تو وہ جلدی سے نام میں سر ہلا گیا۔ تمہاری خوبصورتی کو آگ لگ جائے، فیضی منہ میں بڑبڑایا تھا، پھر اس کی طرف دیکھتے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر کھینچی۔ کیا میں اس کالی آنکھوں والی لڑکی کو شٹ اپ، وہ بھی اپنا جملہ بول بھی نہیں پایا تھا جب اس نے کرخت لہجے میں اسے خاموش کروا دیا۔ جی بوس، وہ منمنا کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اسے وہاں پہنچا دو جہاں اسے ہونا چاہیے، وہ اسے دیکھتے سرد لہجے میں بولا تو فیضی نے بری طرح دانت کچکچاتے اسے دیکھا تو وہ بڑی ادا سے آئیبرو اچکا گیا۔ میری تو چائنیز تھی نہ جو سمجھ نہیں آئی تھی، ہارٹ لیس کہیں کا۔ وہ اسے دیکھتے واپس پلٹ گیا۔ فیضی کو لگا تھا وہ اس لڑکی کو بلائے گا جس پر اس کی نظریں ٹکی تھی، لیکن شاید وہ بھول گیا تھا وہ اصیل ایڈم ہے اور عورت کے وجود کا اس کے نزدیک بس ایک ہی مطلب تھا، مکار۔ نہ جانے کیسی ذی روح چاہیے اسے، ذی روح نہیں، اسے بس کسی کی بھٹکتی روح ہی چاہیے لگتا ہے۔ وہ باہر جاتے ہوئے بلند آواز میں خود سے باتیں کرتا جا رہا تھا، جبکہ اندر بیٹھے اصیل ایڈم کی آنکھوں کے سامنے کالی معصومیت سے بھری آنکھوں کا عکس آیا تھا۔ وہ کالی آنکھیں جو اٹھی تو تھی اس وقت، لیکن ان آنکھوں نے ایک بار بھی اصیل ایڈم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کہیں وہی اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور لبوں پر دلفریب مسکراہٹ چھائی تھی، جو زندگی میں پہلی بار کسی صنف نازک کے وجود کے باعث تھا، اور یہ کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ پراسرار سا اندھیرا جہاں کئی درختوں کے پتوں کا شور ماحول میں بہت ہیبت ناک سی آواز پیدا کرتا ماحول کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ وہی ایک کمرے میں باریک خوف سے تر سانسیں لیتا وجود یوں تھا کہ ہر آہٹ پر سہم جاتا۔ وہ کلاس کے آخری بینچ کے بیچ گھٹنوں کے گرد بازو سختی سے لپیٹے بیٹھی تھی، اس کی کالی آنکھیں اندھیرے میں اسی اندھیرے کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اسے وہاں قید ہوئے 1.5 دن ہو گیا تھا اور آج دوسری رات تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ کوئی بھی اگلے دن یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ رونے سے زیادہ خوف سے اس کی آنکھیں سہمی ہوئی سرخ ہو رہی تھیں، لب سختی سے بینچے، وہ ہر 2 منٹ بعد کسی ہیبت ناک آواز پر کانوں پر ہاتھ سختی سے جما رہی تھی۔ وہ بھوکی پیاسی وہاں خوف سے بیٹھی تھی، اسے تو بھوک پیاس کا ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو پچھلی رات باہر سے آتی خوف سے پرآوازوں پر ہی اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ غرض اس کے جسم کے رواں میں خوف بھر گیا تھا، پیاس کی شدت سے اس کا سر بار بار گھوم رہا تھا، وہ بار بار خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ باہر سے آتی گیدڑوں کی تیز ڈراؤنی آواز پر یمن وحید نے ایک بار پھر کانوں پر سختی سے ہاتھ جمائے، ایک سسکی سی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی، اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے اس شخص پر ہاتھ اٹھایا تھا، شدید افسوس۔ وہ اس حد تک جائے گا، اتنا برا بدلہ لے گا، یمن وحید نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ باہر سے آتی ٹک ٹک کی آواز پر وہ دیوار کے ساتھ مزید چپک گئی تھی، اور وہ آواز پچھلی رات بھی یوں ہی آئی تھی، بس چند پلوں کے لیے، اور پھر بند ہو جاتی۔ یمن وحید نے بے ساختہ لبوں پر ہاتھ سختی سے رکھے، آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسل گئے، آواز بند ہو گئی تھی۔ شاید پیاس سے اسے اپنے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے ہمت کرتے دیوار کا سہارا لیتے کھڑا ہونا چاہا کہ وہ بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ بوسیدہ پرانی چپل اتار پھینکی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے سردی کے باوجود، اس کا جسم خوف کی وجہ سے پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ باہر سردیوں کی ٹھنڈ یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھی، جبکہ اندر خوف اتنا تھا کہ وہ پسینہ پسینہ ہوئے پڑی تھی۔ اس نے اندھیرے میں پانی تلاش کرنا چاہا تھا، وہ کئی بار نیچے گری تھی کہ اس کے پاؤں
بینچ سے لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے۔ وہ ڈرتے سہمتے کھڑکی کے پاس والی قطار کی طرف آئی تھی۔ پانی کی شدید طلب ہو رہی تھی اور سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ اوپر سے زخمی پاؤں اور گھبراہٹ، اسے لگا وہ یہی کہیں دفن ہو جائے گی اور کسی کو بھی اس کی فکر نہیں ہوگی۔ اس نے جیسے ہی کھڑکی کے پاس رکھے بینچ پر ہاتھ سے ٹٹولا، تبھی ایک دلخراش چیخ کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ دوسرے بینچ سے پاؤں ٹکرانے سے وہ ڈس بیلنس ہوتی بری طرح نیچے گری کہ اس کا سر بینچ پر جا لگا تھا۔ گرم خون اس کے سر کے پچھلے حصے سے خارج ہوتا زمین پر پھیل گیا۔ اس نے دھندلائی نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں وہ پاگل انسان کھڑا تھا۔ اس نے یک دم اپنے چہرے پر لائٹ ماری تھی، جس وجہ سے اس کے یک دم سامنے آنے پر یمن وحید بری طرح ڈر کر پیچھے ہوئی تھی اور اب زمین پر پڑی کراہ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر روم میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ خالی کمرے میں واضح سنائی دیتی تھی۔ یمن وحید کے سر پر کسی ہتھوڑے کے مانند لگ رہے تھے۔ تو اب کیا تم مجھے خونی آدمی کے لقب سے نوازو گی؟ اس کے وجود کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے وہ لائٹ اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے پر مارتے بولا۔ یمن وحید نے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جاذب کمال وہ اٹکتے لہجے میں بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس کا سر بری طرح بھاری ہوا تھا۔ جاذب کمال دھیرے سے ہنسا، یوں جیسے سامنے کوئی ضروری وجود نہ ہو، بالکل کسی پاگل کی طرح۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی یقین مانو تمہیں تا قیامت تک سزا میں رکھے گی۔ اس نے زمین پر پھیلے اس کے خون کو انگلی پر لیتے دو انگلیوں کو آپس میں مسلا۔ اس کے الفاظوں اور سرد لہجے سے یمن وحید کو لگا جیسے اس کا دم اسی یونیورسٹی میں نکل جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے ساختہ اپنی ماں کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ کرب و تکلیف سے اس کی آنکھوں کے کنارے ایک آنسو آ کر اٹک گیا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنکھ تھی کہ جیسے ایک جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ یقین مانو جتنا گھٹیا تم مجھے سمجھتی ہو نا، وہ 1% بھی نہیں ہے۔ اس نے موبائل کی لائٹ بند کرتے موبائل پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا تھا۔ یمن وحید کی کالی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا وہ یہی مر جائے گی۔ سامنے بیٹھا وہ خونی شخص کہ اپنی انا کو بھول کر اس کی مدد کرتا، جبکہ غلطی بھی سراسر اس کی خود کی تھی، شاید نہیں۔ اس نے آنکھوں کو سختی سے مچھے اپنی ماں اور رحمت کو یاد کیا تھا۔ اس کی آنکھ کے کنارے پر اٹکا آنسو پھسل کر بالوں میں جذب ہو گیا۔ درد کی شدید لہر اسے اپنے سر میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار اس کا دل کیا وہ ہوش میں نہ رہے، کم از کم اس شخص کے سامنے تو ہرگز نہیں۔ جاذب کمال نے بیزاری سے اس کے وجود کو دیکھا، پھر جھک کر آہستہ سے اسے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں۔ وہ اسے لیے کلاس سے باہر نکلا۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہوا نے یمن کے وجود کو سرد کیا تھا، جبکہ وہ یوں ہی بے حس بنا چل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ وہاں گونج رہی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، اور اگر وہ ہوش میں ہوتی تو جاذب کمال کی اس حرکت پر شاید وہ ہوش میں نہ رہتی۔ تو کیا وہ اس کی مدد کر رہا تھا؟ لیکن اسے اس حال میں پہنچانے والا بھی تو وہ خود ہی تھا نا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا تو اس کے کلون کی مہک ہوا میں گھل سی گئی۔ چاند کی روشنی میں اس نے ایک سرسری سی نظر اپنی باہوں میں موجود وجود پر ڈالی تھی۔ اس کی سرسری نظر اس کے بند آنکھوں پر جمی اور پھر سرکتے ہوئے اس کے ناک میں موجود نوزپن کی چمک پر اٹکی۔ وہ اس کی نوزپن پر نظریں جمائے چل رہا تھا۔ وہ سختی سے لم بیٹھ گیا، آنکھوں میں ناگواری سی ابھر گئی۔ تم نے مجھے انٹرٹین کیا ہے، اس کا احسان تو اتارنا بنتا ہے نا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلتے اس نے وہاں کھڑے گارڈ کو ایک سخت نظر سے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اپنے دل کے مقام پر یمن وحید کی مدھم سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ سانس روک گیا تھا۔ اس نے پھر سے جھک کر اس کے وجود کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے سائڈ اسمائل سے ہنسا۔ گاڑی میں اس کے وجود کو ڈالے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ فی الحال میرے پاس انجوائمنٹ کا دوسرا ذریعہ نہیں ہے مس غریب، اس لیے تمہارا زندہ رہنا زیادہ اچھا ہے۔ گاڑی چلاتے اس نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور تمسخر سے بولتے واپس سڑک پر دیکھا تھا۔ بیک ویو مرر سیٹ کرتے وقفے وقفے سے پچھلی سیٹ پر موجود اس کے وجود پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ جاذب کمال اس کے لیے یمن وحید کا وجود صرف انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ تھا فقط۔ اس کی عادتیں عجیب تھیں، وہ جیتی جاگتی لڑکی کو انجوائمنٹ کا ذریعہ بول رہا تھا۔ شاید اس کے اندر احساسات نہیں تھے، یا اس کے اندر انا وافر مقدار میں موجود تھی۔ کافی ڈرائیو کے بعد گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روکتے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ جیکٹ اتار کر گاڑی میں پھینکی، پچھلا ڈور کھولے اس نے یمن وحید کو بازوؤں میں بھرتے گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ وہ خود اسے زخم دینے کے بعد مرہم دینے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ جاذب کمال، ہاں، وہ انا پرست شخصیت کا مالک تھا اور اس کی شخصیت ہر کسی کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ بڑے کروفر سے اس نازک وجود کو بازوؤں میں بھرے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی وائٹ ٹی شرٹ پر یمن وحید کا خون لگ چکا تھا۔ اسے کیا اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ جب اسے ہوش آیا اور اس نے سب کو جاذب کمال کے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے اسٹریچر پر یمن وحید کے بے ہوش وجود کو ڈالا۔ یمن وحید کی مخروطی نازک انگلیاں اس کے گردن کی نسوں کو چھوتی نیچے
ڈلکی۔ جازب کمال نے سانس روکے اسے دیکھا جو اسٹریچر پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ لب سختی سے آپس میں پیوست کر گئے اور ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اکثر ایسے لوگ ہاسپٹل میں دیکھے تھے جو اپنوں کو جب بھی اس جگہ لاتے تھے تو ان کے چہرے پر پریشانی ہوتی تھی یا پھر وہ رو رہے ہوتے تھے، لیکن وہ واحد شخص تھا جس کی آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ پاگل تھا شاید۔ اسے ٹھیک کرو، میرا دل ابھی بھرا نہیں۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے اس نے حکم صادر کرنے والے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، موبائل پر ہوتی رنگ پر اس نے موبائل نکال کر یس پریس کرتے فون کان کو لگایا۔ دوسری جانب یونیورسٹی کا گارڈ تھا۔ سر، وہ لوگ پھر آئے تھے جو کل آئے تھے اس لڑکی کو ڈھونڈتے۔ اس بار ان کے ساتھ پولیس بھی تھی تو مجھے بتانا پڑا کہ وہ زخمی ہے، شاید وہ قریبی ہاسپٹل ہی آئے۔ گارڈ نے تھوک نگلتے ڈرتے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن جازب کمال کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس نے سختی سے لب بھینچے۔ وہ فون کٹ کرتے بینچ پر سکون سے بیٹھ گیا۔ اسے اسی رات سے سمرین ڈھونڈ رہی تھی جس دن جازب کمال نے اسے یونیورسٹی میں قید کیا تھا، لیکن جازب کمال کے کہنے پر ہی یونیورسٹی کے سیکیورٹی اسے اندر نہیں جانے دے رہی تھی۔ اس نے بازو سر کے پیچھے ٹکاتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ اس کے لبوں پر استہزاء مسکراہٹ ابھری۔ جب تک میں نہیں چاہتا میرے شکار تک کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ اس نے آنکھیں جڑ سے کھولتے تند لہجے میں لفظوں پر دباؤ دیتے کہا۔ وہ یمن وحید کو سب سے دور والے ہاسپٹل میں لے کر آیا تھا، نہ کہ سب سے قریب والے ہاسپٹل میں۔ اگر وہ لوگ اسے ڈھونڈنے بھی لگتے تو کم سے کم 3-4 گھنٹے تو لازمی لگ جانے تھے۔ اسے فکر نہیں تھی یمن وحید کا خون بری طرح ضائع ہو رہا ہے یا خون بہہ بھی رہا ہے یا بند ہو گیا تھا۔ وہ خود غرض تھا اور اسے صرف خود سے سروکار تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ 2 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ وہ پہلی بار تھا جب جازب کمال نے کسی کا انتظار کیا تھا۔ وہ اس عالم میں پہلی لڑکی تھی جو جازب کمال کو انتظار کروا رہی تھی۔ جب ڈاکٹر روم سے باہر آیا تو تب بھی وہ وہیں بیٹھا رہا تھا۔ ڈاکٹر زچ ہوتا خود اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے بڑے احسان کرنے والے انداز میں سر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، شاید ڈر اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، البتہ ریسٹ کی ضرورت ہے انہیں، اور دھیان دے کہ دوبارہ وہ ایسی سچویشن میں نہ جائے۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے بولا تو اس نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا جس پر ڈاکٹر نے دانت پیسے۔ کچھ منٹوں میں ہوش آ جائے گا اسے، ڈاکٹر کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کندھے اچکاتا اٹھا اور نارمل روم کی طرف بڑھا جہاں اسے ابھی شفٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ کمرے کے نزدیک سی سنتی اندر لیٹی یمن وحید جو ابھی صحیح طرح سے ہوش میں بھی نہیں آئی تھی، خوف سے پھر سے نڈال ہو گئی تھی۔ وہ روم کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا جہاں وہ زرد چہرہ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ جازب کمال کی بحری نظر اس کی ناک میں پہنی نوز پن پر پڑی جو ابھی بھی چمک رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کے قریب جاتے چمکتی آنکھوں اور پراسرار لہجے میں بیڈ پر لیٹے اس کے وجود کے دونوں اطراف دائیں بائیں ہاتھ رکھتے بولا۔ اس کی آواز پر یمن وحید کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ دلچسپی سے ہنسا۔ تمہارے حسین چہرے پر ڈر ہے، مطلب تمہاری سماعت میرے لفظوں کو سن سکتی ہے۔ انداز عجیب سا تھا۔ وہ مزید نیچے جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولا۔ سردی میں اس کی سانسوں کی تپش سے یمن وحید کو کان کی لو دہکتی محسوس ہوئی۔ وہ سختی سے لب بھینچتے آنکھیں جڑ سے کھول گئی۔ اس کی کالی آنکھوں نے اس کا سر تاثرات سے سجا چہرہ دیکھا تھا جو اس سے 2 انچ کے فاصلے پر چہرہ جھکائے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یمن وحید نے دیکھا وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے اس پر جھکا ہوا تھا۔ چہرہ اس کے چہرے سے 2 انچ کے فاصلے پر تھا۔ گرم سانسیں چہرے پر پڑتے وہ نفرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی ایسی رات میں دیدار دشمن یار کیسا لگا؟ وہ دائیں ابرو اچکا کر بولا۔ استہزاء مسکراہٹ اس کی ناک میں پہنی نوز پن پر اٹکی تھی۔ انتہائی گھٹیا ترین رات، اس نے نفرت سے تنے چہرے سمیت کہا تھا۔ انداز جلا دینے والا تھا، لیکن اس کی بات سنتے وہ سر پیچھے ڈلکائے کہکہ لگا کر ہنسا۔ اس کی ہنسی یمن وحید کو زہر لگی تھی۔ وہ سر میں اٹھتے درد کو یکسر فراموش کر گئی تھی۔ گھٹیا رات کو گھٹیا بنانے والا کام تو ہم دونوں نے ابھی کیا ہی نہیں۔ وہ سر واپس اس کے اوپر جھکاتی چمکتی سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا۔ چہرہ اس کے چہرے پر مزید جھکاتے 1 انچ کا فاصلہ قائم کیا کہ اس کی بات سنتے وہ گردن موڑ گئی۔ خود غرض خونی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ گردن واپس سیدھی کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہلکی آواز میں غرائی جس پر اس نے پرسوچ انداز میں اس کو دیکھا۔ یہ مجھے پسند آیا، خود غرض خونی۔ وہ استہزاء ہنسا تھا۔ یمن کا دل کیا اس کا سر پاڑ دے اور یہی اسے مرنے کے لیے چھوڑ کر خود یہاں سے بھاگ جائے۔ میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لو، شاید مجھے تم پر ترس آ جائے۔ اب اتنا بھی خود غرض نہیں ہوں میں۔ اس کی چمکتی نوز پن پر شہادت کی انگلی رکھتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پرحدت لہجے میں بولا کہ یمن وحید بس کئی پل اسے دیکھے گئی۔ جب اس کی گرم انگلی اپنے بالوں میں سرکتی محسوس کی تو اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ تم خدا نہیں ہو جو تمہارے سامنے جھک جاؤں میں، سمجھے تم؟ وہ زخمی شیرنی بنی پنکاری تھی۔ جازب کمال نے بونبیں سکیڑی۔
توبہ توبہ، نعوذ باللہ، کیسی احمقانہ باتیں کرتی ہو تم، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے لب دبا کر بولا تھا کہ یمن وحید اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا وہ انداز مقناطیسی طاقت رکھتا تھا کسی بھی وجود کو اپنی جانب کھینچنے کی۔ شٹ اپ، ہرگز تمہارے پاؤں میں جھک کر معافی نہ مانگوں، اپنے خوابوں سے باہر نکل آؤ جاذب کمان۔ وہ تنزیہ ہنسی، وہ چاہتی تھی وہ جل جائے، جبکہ اس کی بات پر اس کی رگیں تن ہی تو گئی، لیکن پھر دوبارہ نفی میں سر ہلاتے وہ ایک دم واپس سے اس کے دائیں بائیں بازو رکھتے اس کے چہرے کے قریب جھکا کہ یمن کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی، دل مانو حلق میں آ گیا ہو۔ تو پھر کیا سینے سے لگ کر مانگنے کا ارادہ ہے؟ وہ مزید اس کے چہرے پر جھک گیا تھا کہ اگر وہ کچھ بھی بولتی تو اس کے لب مقابل کے چہرے پر یا لبوں پر مس ہوتے۔ بات کرتے وہ گہرا مسکرایا تھا، آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ اس وقت حد درجہ پرکشش لگا تھا۔ یمن وحید نظر چرا گئی، اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی اس کی اس قدر نزدیکی سے، اتنی۔ وہ بولتی رکی، جب وہ مزید اس کے نزدیک ہوا وہ لب بے ساختہ بینچ گئی، اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اگر ایک لفظ بھی تمہارے لبوں سے آزاد ہوا تو تمہارے لب میرے لبوں سے ٹکراتے میرے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اس رات کو کیسا بنا دیں گے۔ وہ واپس تھوڑا اوپر اٹھتے پرسوچ انداز میں بولا۔ یمن وحید بس آنکھوں سے اسے گور کر قتل کر دینا چاہتی تھی۔ مجھ شریف کی عزت پر بات آ جائے گی رات کے اس پہر، میری عزت کا کیا بنے گا؟ وہ مصنوعی سخت لہجے میں بولا، آنکھیں پھیلا کر اس سے سوال کیا۔ یمن وحید کا سانس تیز ہوا، اس کا دل کیا اس کا ہنستا چہرہ نوچ لے جو اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور شریف کی عزت جائے گی بھی کیسے اتنی گٹھیا رات کے ذریعے؟ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے سرد لہجے میں پنکارا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم سپاٹ ہوتی سرخ ہو گئی تھی۔ یمن وحید سانس روک گئی۔ وہ یوں رات کو گٹھیا کہہ رہا تھا جیسے رات کو نہیں یمن وحید کو بولا جا رہا ہو۔ اس کی بے داغ گردن کو دیکھتے وہ تنزیہ ہنسا تھا، آنکھوں میں نفرت لیے۔ یمن وحید اس کے انداز پر لرز کر رہ گئی جب اچانک دروازہ کھلنے پر اس نے بے ساختہ گردن موڑی تھی، جبکہ جاذب کمال ابھی بھی ڈھیٹ بنا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ اس پر سے ہٹتے پیچھے ہوا، پلٹ کر دیکھا، وہاں پولیس کھڑی تھی، ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی تھی۔ سمرین کو دیکھتے یمن وحید کو کچھ حوصلہ ملا تھا۔ لڑکے، تمہیں اریسٹ کیا جاتا ہے، تم نے اس لڑکی کو کڈنیپ کر کے رکھا تھا۔ پولیس آفیسر اسے دیکھتے سخت لہجے میں بولا، ساتھ ایک نظر بیڈ پر لیٹی یمن پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں شک کی ایک لکیر بھی تھی جو ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ اسی نے میرے دوست کو یونیورسٹی میں قید کیا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ یہاں پہنچی ہے۔ سمرین یمن کے قریب جاتے غصے سے جاذب کمال کو دیکھتے بولی تھی، جس کی نظر اب بھی یمن وحید کے کالی آنکھوں پر تھی جو چمک رہی تھی۔ ہتھکڑی لگاؤ اسے۔ پولیس آفیسر نے کانسٹیبل کو دیکھتے کہا جو ہتھکڑی لیتے جاذب کمال کی طرف بڑھا، جس نے نظر یمن وحید کی چمکتی کالی آنکھوں سے ہٹا کر کانسٹیبل پر ڈالی۔ اگر اس ہتھکڑی نے میرے ہاتھوں کو چھوا بھی تو تمہارے ہاتھ کاٹ کر اسی ہتھکڑی میں ڈال کر تمہارے پولیس اسٹیشن کے دروازے میں استقبال کے طور پر لٹکاؤں گا۔ وہ بظاہری لاپرواہی سے بولا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اور لہجے میں انگارے بھرے ہوئے تھے۔ کانسٹیبل نے رکتے ایک پل کو لرز کر پولیس آفیسر کو دیکھا۔ اتنی اکڑ کون ہو تم، کہیں کے پرائم منسٹر ہو؟ آفیسر نے دانت پیستے اسے دیکھا، جس پر وہ استہزاء انداز میں ہنسا، پھر پلٹ کر یمن وحید کو دیکھا جس کی آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی تھی۔ وہ تنزیہ ہنسا اور آئیبرو اٹھایا، کون ہوں میں؟ اوئے سن، کون ہوں میں؟ ببل گم نکالتے اس نے ریپر کھولتے اسے منہ میں ڈالتے چباتے ہوئے پاس کھڑے باسل احمد کو دیکھتے پوچھا، جو اسے دیکھتے سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ پولیس آفیسر نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی پاگل تھا جو دوسروں سے پوچھ رہا تھا کہ آخر وہ ہے کون؟ کمال۔ باسل احمد ایک پل کو رکا، اس کی بات پر سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کمال گروپ آف انڈسٹری کے چیئرمین جاذب کمال ہے اور میں ان کا پرسنل لائر باسل احمد۔ سر جھکائے باسل احمد سپاٹ چہرہ لیے بولا تھا۔ ببل گم چباتے وہ تنزیہ ہنسا، جبکہ پولیس آفیسر نے ایک نظر اسے دیکھتے ایک قدم پیچھے لیا۔ کمال گروپ آف انڈسٹری کو ہر کوئی جانتا تھا، ان سے الجھنا مطلب جاب سے ہاتھ دھونا۔ سر، ہمیں غلط انفارمیشن ملی تھی، ہم معذرت خواہ ہیں۔ پولیس آفیسر کانسٹیبل کو پیچھے ہونے کا اشارہ کرتا بولا تھا، جبکہ یمن وحید بس کلس کر رہ گئی تھی۔ نہیں، مجھ جیسے ایماندار خود غرض خونی قانون کی پوری عزت کرتا ہے، چلو لے کر چلو مجھے۔ اس نے بولتے ہوئے ایک نظر پلٹ کر یمن وحید کو دیکھتے خود کو خود غرض خونی کے لقب سے پکارتے بائیں آنکھ دبائی، پھر پولیس آفیسر کو دیکھا جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا وکیل ہینڈل کر لے گا سب، ہے نا وکیل؟ باسل احمد کو سخت سرد نظروں سے دیکھتے وہ دانتوں پر جمائے بولا تو باسل احمد نے اس بات میں سر ہلایا، چلو آؤ دیدار تانہ کرنے جائیں۔ وہ ٹنڈیا بھرتا بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باسل احمد نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھے یمن وحید کے وجود کو دیکھا اور وہ لب بینچے باہر نکل گیا، جس کے چہرے پر اب فتح مندی سے
مسکراہٹ تھی، کالی آنکھیں چمک اٹھی تھی، لیکن وہ اس کے ایماندار خود غرض خونی ہونے پر اٹک ضرور گئی تھی۔ سمرین نے اسے اپنے ساتھ لگاتے خود کا سہارا دیا تھا، جبکہ وہ خود حیران تھی کہ اس کا بھائی جاذب کمال کا وکیل ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اب افسوس ہوا تھا کہ آخر کیوں اس نے اس چھوٹی بچی کو باہر نکالا تھا۔ اسے از حد غصہ آ رہا تھا ہیر زویار پر کہ اگر وہ اس ٹائم اس کے سامنے آتی تو وہ اسے یہی زمین میں گاڑ دیتا۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن اس کا وجود بری طرح گیلا تھا، شرٹ چپک کر جسم کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس نے سخت غصے میں بالوں میں ہاتھ چلائے، اس کی رگیں بری طرح لگ رہی تھی، چہرہ تنا ہوا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی تو نکلا تھا۔ اس نے سختی سے چڑھتے گاڑی کے ٹائر پر سختی سے پاؤں مارا، جو وہ اسے آس پاس نہ ڈھونڈ پانے کی وجہ سے واپس گھر سے لے کر آیا تھا، اور اب گھر سے دور جگہوں پر بھی وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا، لیکن وہ نہیں ملی تھی۔ چھوٹی بچی، بس اس بار میرے قہر سے بچ جانا تم۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ اب تک تو سب گھر بھی آ چکے ہوں گے، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا وہ اس کی وجہ سے گھر سے غائب ہے تو اچھا، وہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ایوان خان سے اس چھوٹی لڑکی کی شادی کروا کر وہ سب بس ہیر زویار کی زندگی برباد ہی کریں گے۔ اس کے دماغ کے کسی کونے میں کمینی سی سوچ ابھری۔ وہ تن فن کرتا گاڑی میں بیٹھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ کیوں اس چھوٹی لڑکی کے پیچھے خود خوار ہو؟ کیا اس نے کہا تھا گھر سے بھاگ جاؤ؟ اسے تبھی تو چڑ تھی اس سے، وہ بچکانہ حرکتیں کرتی تھی۔ وہ صحیح کہتا تھا، اسے چھوٹی لڑکی۔ وہ گھر کے گیٹ کے اندر گاڑی داخل کرتے گاڑی پورچ میں روکے، گہرا سانس بھرتے گاڑی سے اترتے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ خود کو لائلم ظاہر کرے گا، یا پھر اس کی بے وقوفی کی دلیل دیتے اس نکاح سے جان چھڑوائے گا۔ بالوں میں سختی سے ہاتھ پھیرتے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب ہال میں داخل ہوتے وہ یک دم ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ صوفے پر باقی گھر والوں کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ وہ ساکت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس نے شدید غصے سے ضبط کرتے مٹھیاں بھینچی۔ وہ کتنے گھنٹے خوار ہوا تھا اس کی وجہ سے، اور وہ آرام سے چائے پی رہی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو خوار ہو کر؟ شیراز صاحب نے اسے دیکھتے تنبیہ انداز میں پوچھا۔ وہ سن کب رہا تھا؟ وہ تو بس ہیر زویار کو دیکھ رہا تھا، جو اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہیر زویار نے سر تاپے ایوان خان کو دیکھا۔ اس نے تنزیہ مسکراہٹ سے ایوان خان کو دیکھا۔ جتنا وہ اسے سنا چکا تھا ہیر زویار کے جو دل میں آیا تھا اس نے وہی کیا تھا۔ پھر ہیر زویار نے ہال میں لگی وال کلاک پر نظر ڈالی، پھر ایک جتاتی نظر ایوان خان کے چہرے پر ڈالی، جو ضبط کے چکروں میں سرخ ہوا پڑا تھا۔ وہ اتنے گھنٹے اسے سڑکوں پر خوار کر چکی تھی، جبکہ گھر سے نکلتے ہی وہ آنسو صاف کرتی ایک سائڈ پر چھپ گئی تھی، اور پھر ایوان خان کے گھر سے دور جاتے وہ خود گھر آ گئی تھی۔ ایوان خان جب گاڑی لینے آیا تھا اس نے اپنی کمرے کی کھڑکی سے اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کا نظارہ کیا تھا۔ وہ اٹھی اور چائے کپ میں ڈالتی اس کی جانب بڑھتے بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوئی، گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی چھوٹی بچی ثابت ہو رہی تھی۔ ایوان خان کا ضبط جواب دے گیا تھا، بچی ہونا بھول گئی تھی آپ کو بتانا میری گھر واپسی کا۔ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے چائے کا گرم کپ اس کے جانب بڑھایا تھا۔ انتہائی معصومیت سے وہ واقعی بچوں والی حرکت کر گئی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی، لیکن ایوان خان نے اپنے سخت لفظوں سے ہیر زویار کو ایسا بنا دیا۔ گیلے ہو گئے ہیں آپ، چائے پی لیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں انگارے لوٹ رہے تھے۔ ہیر زویار کا دل ایک دم کانپ اٹھا تھا، اس کے ہاتھ لڑکھڑائے گئے۔ اس نے کپ ہاتھوں سے گرا دیا۔ گرم چائے ایوان خان کے ہاتھ پر پڑتی اس کے جوتوں پر پڑنے کے ساتھ ٹانگوں پر پڑی تھی۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ کہنا مشکل تھا کہ ہیر زویار نے خود چائے گرائی یا مقابل کی وحشت زدہ نظروں کے خوف سے چائے گری تھی، لیکن ہاں، یہ دوسری بار تھا، اور ایسا ثابت ہوا تھا کہ ہیر زویار کی چائے کو ایوان خان سے شدید قسم کی دشمنی تھی۔ وہ اسے جلا چکی تھی، لیکن یہ چائے کی جلن ذرا برابر نہیں تھی اس آگ کے سامنے جو ہیر زویار نے اپنی حرکتوں سے اسے لگائی تھی۔ تمہاری اس حرکت پر تم بہت پچھتانے والی ہو۔ وہ اس کا بازو دبوچے بولے۔ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ وہاں بیٹھے تمام نفوس اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا حرکت کی تم نے یہ؟ ہاں، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ تمہاری یہ حرکتیں تمہیں ہی مصیبت میں ڈالیں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا گھٹیا ترین مذاق کرنے کی؟ انگلیاں اس کی بازو میں سختی سے پیوست کرتے وہ بس ایسے نظروں سے ہی آگ لگا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انکل چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے سسک اٹھی تھی کہ اس نے سخت گرفت اس پر کی ہوئی تھی، جب شیراز صاحب نے اٹھتے اسے ہیر زویار سے دور کیا اور اسے سخت نظروں سے گھورا۔ یہ کیا حرکت تھی ایوان؟ وہ شدید غصے سے چلائے۔ ایوان تند و تیز نظر ہیر زویار کے وجود پر ڈالی۔ حرکت اپنی اس لاڈلی سے پوچھے، اس نے کیا کیا ہے؟ کتنا خوار کیا ہے اس نے مجھے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہیر کو دفنا دیتا۔ اس کی جانب اشارہ کرتے وہ چیخا تو وہ ڈر سے پیچھے ہوئی تھی۔
زویار صاحب نے ہیر کو گھورا۔ انکل میں نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو خود کو گھورتا پا کر ہیر زویار جلدی سے بولی تھی۔ ہاں البتہ ایوان خان کے سخت بگڑے تیوروں کو دیکھتے وہ واقعی ڈر گئی تھی، جو بس کسی بھی طرح سے دبوچ کر مار دینا چاہتا تھا۔ شٹ اپ یو کیا انکل انکل لگا رکھی ہے؟ وہ اس کی جانب بڑھتے سخت لہجے میں دہاڑا جب شیراز صاحب نے اسے بمشکل روکا تھا۔ ہیر کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا جو شکایتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر شمائلہ بیگم کو دیکھا۔ ان کی نظروں میں بھی اس بار شکوہ سا تھا۔ جب انہوں نے ایوان کے بارے میں پوچھا تھا ہیر سے تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا تھا، لیکن ایوان خان کی حالت کو دیکھ لگ نہیں رہا تھا کہ ہیر زویار اس کی حالت سے بے خبر ہے۔ وہ سر جھکا گئی تھی، دل میں شرمندگی سی ابھری تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ایوان خان کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہیر کا دل کانپ اٹھا تھا، حلق خشک ہوا۔ سوری پر بڈھے جی، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی بات پر شمائلہ بیگم ٹنڈ آہ بھر کر رہ گئی، جبکہ ایوان خان نے سلگتی نظر اس پر ڈالی۔ ڈیڈ بھول جائیں، نکاح کو اس چھوٹی لڑکی سے نہیں کروں گا۔ نکاح میں سنا آپ سب نے؟ وہ اپنے باپ کو دیکھتے وہاں سے غصے میں واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اگر وہ 2 منٹ بھی وہاں رکتا تو شاید وہ ہیر زویار کے ساتھ بہت غلط کر جاتا۔ میری بات سنو، میری کمرے میں آ کر۔ زویار صاحب نے سنجیدگی سے بولتے اسے دیکھتے کمرے کا رخ کیا، جبکہ وہ افسردہ سی نظر باپ کی پشت پر ڈالتی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ سڑک پر بے شمار گاڑیاں تھیں، لیکن اس کی گاڑی کی سپیڈ حد سے زیادہ تھی۔ سامنے سگنل کو ریڈ ہوتے دیکھ بھی اس نے سپیڈ ہلکی کرنے کی بجائے مزید بڑھا دی تھی۔ وہ سگنل توڑتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ غصے سے اسٹیئرنگ پر گرفت سخت ہوئی، مضبوط بھاری ہاتھ کی ہری نیلی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ بینچے لبوں سے اس نے سرخ ہوتی نظریں سامنے سڑک پر ڈالی تھی۔ اس لڑکی نے اس کا دماغ بس 2 منٹ میں گھما دیا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے وہ سبز نظریں زہر لگنے لگی تھی جو اس کے چہرے کو دیکھتے پھینٹ لی جاتی تھی۔ اس نے سپیڈ مزید تیز کی تھی۔ اس کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا، گارڈ، ساری سیکیورٹی، اور اسد کو وہ وہیں چھوڑے اکیلا نکل آیا تھا۔ ٹریفک پولیس کی گاڑی پیچھے دیکھتے اس نے سپیڈ خطرناک حد تک لے جاتے تیز کرتے گاڑی بھگا لی تھی۔ میں کائنات سکندر ہوں، میری قربت کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں، میری ایک نظرِ صنف نازک کو پاگل کرنے کو کافی ہے، اور تم خود کو سمجھتی کیا ہو آخر حجابن؟ وہ گاڑی بھگاتا اسٹیئرنگ پر مکہ مارے جبڑے بینچے غرایا تھا۔ وہ ٹریفک پولیس کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، کوئی خبر نہیں تھی وہ اس کا پیچھا کر بھی رہے تھے یا نہیں، جبکہ اب وہ ایک خالی سڑک پر تھا جہاں اکا دکا ہی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں حجابن، تمہاری اتنی ہمت، تمہارے احساسات نے ایسی گستاخی کر کیسے لی کہ میرے چہرے سے تمہاری نظریں پلٹی؟ وہ ہونٹ بینچیں آنکھیں زور سے مینچ کر پھر سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتا چیخا تھا، شدید پاگلوں کی طرح۔ آئی ول کل یو ڈیم حجابن، وہ زور سے چلایا تھا۔ اعصاب قابو میں نہ تھے۔ اتنی ناگواری اس نے پہلے کب برداشت کی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے اٹینشن پانے کا عادی تھا۔ وہ جہاں جاتا تھا اس کی شخصیت کے سحر میں جکڑے لوگ اس کی ایک نظر پر ہی دل ہار دیتے تھے۔ وہ شوخ طبیعت کا مالک تھا، اس نے کئی لڑکیوں کے دل توڑے تھے، اور کئی لڑکیوں سے اس کے افیئر تھے۔ اس کی افیئر کی چرچا ہر تیسرے دن نیوز چینل، سوشل میڈیا پر ہوتی تھی، لیکن اس کی گھائل کرتی اداؤں کے آگے لڑکیاں پھر اس کی جانب خود چل کر آتی تھیں۔ اور آج جب پہلی دفعہ کسی لڑکی نے اسے دیکھتے نظریں پھیری تو جیسے اس کی انا پر کاری وار ہوا تھا، جسے برداشت نہ کرتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ بہت غرور ہے تمہیں حجابن، اپنے چہرے پر تم پچھتاؤ گی اس غرور پر۔ آنکھوں سے شعلے سے برس رہے تھے، لفظوں میں تپش سی تھی۔ اس کے اعصاب بری طرح تن گئے تھے جب اس نے بغیر سامنے دیکھتے موڑ کاٹا تھا۔ سامنے سے آتا وجود گاڑی سے ٹکراتا ہوا دور جا گرا تھا۔ اس نے ایک دم بریک لگائی تھی کہ اس کا سر شدید جھٹکے سے ڈیش بورڈ پر جا لگا۔ وہ نہ جانے کون سی سڑک پر نکل آیا تھا، یہ علاقہ تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے سیدھا ہوتے آس پاس دیکھا۔ وہ کوئی پرانا سا علاقہ تھا، سڑک سے دور ایک طرف پرانے سے گھر بنے ہوئے تھے، اور ان گھروں کے درمیان سے گلیاں نہ جانے کہاں جاتی تھیں۔ سڑک کافی وسیع تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ آگے بڑھتے اس نے اس وجود کو دیکھا جو گاڑی سے ٹکر کھائے سڑک پر گرا ہوا تھا۔ آس پاس خون جمع تھا۔ اس شدید پریشانی سے اس نے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ آس پاس دیکھا، ایک دل کی اب بھاگ جائے، کوئی نہیں تھا وہاں وہ بھاگ سکتا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا تھا، پھر پریشانی سے وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ کیسے بھاگ جاتا؟ سامنے سڑک پر پڑے وجود کو چھوڑ اس نے آگے بڑھتے جھکتے اس آدمی کا چہرہ دیکھا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ واپس سیدھا ہوتا، پریشانی سے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، بس اس سبز آنکھوں والی کو سوچتے وہ یہ سب کر بیٹھا تھا۔ اس نے تھوک نکلا، ایک قدم مزید پیچھے لیا۔ یہ کیا ہوا؟ اٹھے پلیز ہیلپ! سڑک کی دوسری سائیڈ سے تیزی سے بھاگ کر آتے وجود کی آواز وہ اچھے سے پہچان چکا تھا۔ وہ آواز، اسی آواز اور اسی کے لفظوں کی وجہ سے تو یہ حادثہ ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا، زمین پر لیٹے وجود کو دیکھا، چہرے پر پریشانی تھی۔ اس کو مار دیا تم نے؟ قریب پہنچتے ہی وہ پٹی پٹی آنکھوں
سے سڑک پر پڑے وجود کو دیکھتے بولی تھی، جو کوئی 45 سال کا آدمی تشٹ، اب میں نے نہیں مارا، میری گاڑی کے سامنے خود آیا ہے اور ابھی مرا نہیں ہے یہ۔ دانت پیستے اس نے سڑک پر جھکی لڑکی کو دیکھا جس نے نقاب سے جھانکتی سبز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ لب سختی سے بھینچ گیا۔ جب بھی کائنات سکندر کسی مصیبت میں پھنستا تھا وہاں فجر رضوان ضرور پائی جاتی تھی۔ لگ ہی رہا تھا مجھے تم ہی ہو سکتی ہو مصیبت کہیں کی، دانتوں پر دانت جماتے سخت لہجے میں بولا۔ فجر نے کھڑے ہوتے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ وہ تب سے ریسٹورینٹ سے نکلی تھی اور پھر کئی جگہ وہ رکی تھی کہ گھر کیسے جائے، جب ایک تیز رفتار گاڑی کو کسی کو ہٹ کرتے دیکھ وہ اس طرف بھاگی تھی۔ ایمبولینس کو کال کرو، مر جائے گا یہ، اس نے بغیر جواب دیے دانت پیستے کہا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا تھا، اس کی بات سنتے اس نے تیزی سے لب کاٹے۔ ایمبولینس کو کال کی تھی۔ پھر نیچے جھکی فجر کو دیکھا جو اس آدمی کے ناک کے آگے 2 انگلیاں رکھتے اس کی سانسیں چیک کر رہی تھی۔ فجر نے سر اٹھا کر کائنات سکندر کو دیکھا۔ وہ پہلی بار تھا جب اس کی نظریں کائنات سکندر کے چہرے پر تھی۔ ابھی زندہ ہے، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ 15 منٹ بعد ایمبولینس آتی پیشنٹ کو لے گئی، جب کائنات سکندر نے چہرے پر ماسک لگاتے انہیں بڑی مشکل سے یہ کہہ کر ٹالا تھا کہ وہ ان کے پیچھے اپنی گاڑی سے آ رہا تھا۔ خبردار اگر تمہاری زبان سے کچھ بھی نکلا تو۔ فجر کو آگے بڑھتے دیکھ اس نے 2 قدم آگے لیتے سختی سے اس کی بازو دبوچے، غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں سرد ہو رہی تھیں۔ میں بتاؤں گی، بلکہ ابھی پولیس اسٹیشن ہی جا رہی ہوں میں۔ کیسے کسی کا ایکسیڈنٹ کر کے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں؟ وہ اس کی جلتی گرفت اپنا بازو چھڑوانے کی تگ و دو کرتی لہجے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے بولی۔ اس کی بات پر کائنات سکندر کا دماغ بری طرح سلگا تھا۔ اس نے تیوری چڑھائے اسے دیکھا۔ اچھا، حجاباً مارنے کا ارادہ تو تمہیں تھا، میرا یہی مار کر سڑک پر پھینک دوں اگر منہ کھولا تو؟ اس کا منہ دبوچے وہ تنزیہ آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ فجر رضوان کو اس کی اتنی گرفت پر اپنا چہرہ ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اس کی گرفت ڈھیلی کرنی چاہی جو مزید سخت ہو گئی تھی۔ تمہاری طرف تو پرانے حساب بھی نکلتے ہیں اور کائنات سکندر حساب بے پاک کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس کے نازک وجود کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اس نے گاڑی کی بونٹ سے لگایا تھا۔ وہ خود مکمل اس پر جھک گیا تھا، ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ گرفت میں لیا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ سختی سے اس نے گاڑی کی بونٹ پر اس کے چہرے کے برابر سختی سے رکھا کہ فجر نے ڈر سے زور سے آنکھیں میچیں۔ اور ایسی ویسی ساری حرکتیں کرتا ہوں میں حساب بے پاک کرتے وقت، نو لمٹ۔ وہ بے باکی سے بولتے اسے خوف کے سمندر میں اتار گیا تھا۔ فجر نے سوکھے پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی جبکہ سبز آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ایک پل کو گاڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی تپش پر فجر رضوان نے نظریں پھیری جس پر وہ پھر سے لب بھینچ کر اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کر گیا کہ فجر کے لبوں سے سسکی نکلی۔ ان کے چہروں کے درمیان 3 انچ کا فاصلہ تھا۔ بیہودہ بکواس بند کریں اپنی، میں سب کو بتاؤں گی آپ نے کسی کی جان لی ہے۔ سبز آنکھیں خوف سے تر ہو گئی۔ اس کے چہرے پر جھکتے اس نے گردن ٹیڑھی کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی حرکت پر اس کی سبز آنکھیں مقابل کے شہد رنگ آنکھوں پر ٹکی جو استہزاء انداز میں پھیلی ہوئی تھی۔ کیسے بتاؤ گی؟ بتانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے یا زبان کا ہونا؟ یقین مانو مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا دوسری جان لیتے ہوئے، بلکہ اس بار مزہ آئے گا۔ لبوں پر مسکراہٹ رکھتے وہ دونوں بھویں اٹھا کر بولا تھا۔ فجر کا سانس سینے میں اٹکا۔ سنسان سی سڑک پر اگر وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر دیتا تو کون دیکھ سکتا تھا؟ میں نہیں ڈرتی، آپ کیا سمجھتے ہیں میں ڈر جاؤں گی؟ اس کی گرفت سے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتی اس نے بے ساختہ اپنا دوسرا نازک ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھتے اسے پوری طاقت سے دور کرنا چاہا۔ ارادے تو تمہارے نیک نہیں لگ رہے مجھے، اس نے اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ کو دیکھتے کہا تھا جس پر اس نے سختی سے اپنا ہاتھ دور کیا۔ دوسرے ہاتھ کی کلائی پر جلن سی ہونے لگی تھی۔ شدید درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جو کروں گا اس سے تم ڈر ہی نہیں پاؤ گی، پتہ ہے کیا کروں گا میں؟ وہ اس کے آنسوؤں سے لطف اندوز ہوتا اس کے چہرے پر جھکتے دانت پیستے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ فجر نے گردن دوسری سائیڈ موڑی، دل مانو اچل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی کہ خوف سے اس کے اعصاب بری طرح کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ پہلے تمہارے اعصابوں کو سن کروں گا، وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکتے سرد ٹھنڈے ٹار لہجے میں بولا کہ اس قدر سردی میں بھی فجر کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ پھر تمہاری زبان کاٹوں گا کہ تم چیخ نہ پاؤ، بہت ہمت کی باتیں کرتی ہے تمہاری یہ زبان۔ وہ اس کے کان کے قریب پنکارا کہ وہ اس سے دور ہونے کے لیے پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ پھر تمہارے آنکھیں نکالوں گا، یوں بھی مجھے زہر لگتی ہے یہ، وہ اوپر جھکتے اس کی سبز نظروں میں دیکھتے بولا جو اس نے بے ساختہ اس کے جملوں کو سنتے خوف سے میچ لی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا۔ کائنات سکندر تنزیہ ہنسا۔ ہیلپ پلیز، وہ ہمت کرتی بلند آواز میں چیخی تھی۔ کائنات سکندر اس کی کلائی سختی سے مروڑ ڈالی کہ وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔
جب پیچھے سے قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ٹریفک پولیس یہاں تک اس کی گاڑی کا پیچھا کرتے آئی تھی۔ اس نے لب سختی سے بینچے اسے جھٹکے سے گاڑی سے دور ہٹایا۔ فجر رضوان نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس لیا۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پر وہ کپکپا کر رہ گئی، جبکہ کایان سکندر نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سگنل توڑ کر کہاں بھاگ رہے تھے میاں؟ بڑی جلدی ہے تمہیں؟ ٹریفک پولیس اس کے قریب آتی سختی سے بولی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سڑک پر دوڑنے کے انداز میں چل رہی تھی۔ وہ تنزیہ ہنسا تھا۔ جب وہاں اسد پہنچا تو اس کے میسج پر یہاں آیا تھا جو اس نے ایکسیڈنٹ کے ٹائم پر اسے کیا تھا: سر آپ گاڑی میں بیٹھے، آئی ول مینیج اٹ۔ اسد اسے گاڑی میں بیٹھنے کو بولتا، خود ٹریفک پولیس کی طرف دیکھتا، ان سے بات کرتے انہیں فائن وغیرہ پر ہی منانے لگا تھا، ورنہ ان کے مطابق گاڑی والے کو سخت وارننگ دینے پر بھی وہ نہیں رکا تھا، اس لیے گاڑی ضبط کرتے اسے اسٹیشن سے گاڑی لینے آنا پڑتا۔ اسد کو ایک نظر دیکھتے اس نے گاڑی آگے بڑھا لی، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔ ہاں وہ کچھ پل کو پریشان ہوا تھا اس آدمی کی حالت دیکھ، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ پریشانی کہیں دور جاتی، اس پر غصے کو حاوی کر گئی تھی۔ تھوڑی دور جاتے ہی موبائل پر رنگ ہوتے اس نے یس کرتے اسپیکر پر ڈالا: سر میں نے سب کلیئر کر دیا ہے، اس کے علاوہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، اس پیشنٹ کی حالت دیکھنے آپ چلے گئے؟ اسد نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر سے دیکھا، اس کے پیچھے دو گاڑیاں تھیں جو یقیناً اسد نے اس کی سیکیورٹی کے زیر اثر بھیجی تھی۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم جاؤ، اچھے کام کرو، سنجیدگی سے کہتے اس نے سامنے سڑک پر دیکھا تھا۔ اسے ذرا برابر افسوس نہیں تھا کہ کیا اس کی وجہ سے کوئی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ سر یہ تو بری بات ہے، اسد منمنایا تھا ایکسیڈنٹ کایان سے ہوا تھا، موڑ کاٹتے اس نے بھی ہارن نہیں دیا تھا اور سامنے والا وجود بھی سڑک کے بیچوں بیچ چلا آ رہا تھا، غلطی دونوں طرف سے تھی۔ اسد کی بات پر اس نے ایبرو اچکایا، چہرہ تن سا گیا۔ اچھائی مجھے ویسے بھی راست نہیں آتی، اور برائی میں باپوں کا بھی باپ ہوں، جس چیز میں ماہر ہوں مجھے وہی کرنے دو، اٹس بیٹر فار ایوری ون۔ میری اچھائی زیادہ بری ہے، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سرد پن چھا گیا کہ دوسری طرف موجود اسد اس کی سرد آواز سنتے تو نگلتے یوں سر ہلانے لگا جیسے وہ سامنے ہو۔ اینڈ دس از ناٹ مائی فالٹ، وہ سڑک کے درمیان میں چل رہا تھا، میری گاڑی سڑک پر ہی تھی، نہ کہ میں اسے آسمان پر چلاتا۔ اینڈ دس از لاسٹ وارننگ ٹو یو، آئندہ مجھے اچھے برے میں فرق بتانے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا تھا، پھر فون کاٹ کر کٹاک سے بند کر گیا تھا۔ اس ساری گفتگو میں اس کی ایک بات درست تھی جو اس نے اپنے بارے میں کہی تھی، جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، اس کی شخصیت کو ظاہر کرتی تھی۔ برائی میں باپوں کا بھی باپ ہوں، میری اچھائی زیادہ بری ہے۔ ہاں وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس نے ایک بار کہا تھا، اسے نہ جاننے والے فائدے میں رہتے ہیں، اور وہ تب بھی صحیح تھا۔ بے ساختہ اس حجابن کو سوچتے اس نے دانت کچکچائے تھے۔ پولیس والے سنو، ننگے پاؤں باہر نکلتے اس نے آس پاس معصومیت سے دیکھا تھا۔ جب صوفے پر آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹے اسیر عالم کو دیکھتے، وہ دبے قدموں سے اس کے قریب جاتی، اس کے سرہانے کھڑی ہوئی ہوتی، اس کی شرٹ کندھوں سے دو انگلیوں سے پکڑتے بہت دھیمے لہجے میں بولی، اتنا کہ اسیر عالم سن ہی نہ پایا تھا۔ شدید تکن سے ابھی ابھی اس کی آنکھ لگی تھی، وہ نیند کا کچا تھا، لیکن قلب کی آواز بہت زیادہ دھیمی تھی، اور اس کا انداز معصومیت بھرا بچوں والا تھا۔ وہ گلابی لبوں پر زبان پھیرتے کمر کے بل نیچے جھکی تھی، اس کے کان کے قریب چہرہ لے جاتے اس نے لب آپس میں دبائے۔ پولیس والے جی، وہ اس کے کان کے قریب اونچی آواز میں بولی تھی کہ وہ ہڑبڑا کر بازو آنکھوں سے ہٹاتا صوفے پر اٹھ بیٹھا۔ کان پر گرم سا تپش محسوس کرتے اس نے کان پر انگلی پھیری تھی، پھر پلٹ کر صوفے کے پاس ابھی بھی کمر کے بل جھکے اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے، کان پر گرم سانسوں کی تپش اب بھی کان کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے مقابل لڑکی کو گھورا جو اب سیدھی کھڑی ہوتی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکیوں کا خود کے نزدیک آنا کہاں اسے گوارا تھا جب کہ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آواز تھی پولیس والے جی، وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ اس کی بات پر اسیر عالم نے بے ساختہ لب دبا لیے تھے، البتہ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ایسے کسی کے قریب نہیں جاتے، وہ صوفے سے نیچے کھڑا ہوتا ہوا سنجیدگی سے بولا، البتہ نظریں اس کے وجود سے پیر رکھی تھی جو اسی حلیے میں تھی جس میں وہ اسے چھوڑ کر کمرے سے نکلا تھا۔ ایسا کیوں؟ ہم اپنے بابا کو بھی ایسے ہی اٹھاتے تھے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی تھی، اچانک تلخ یاد نے اس کی کالی آنکھوں میں پانی بھر دیا تھا۔ اسیر عالم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، وہ اس کے وجود سے نظریں ہٹاتا سامنے دیکھنے لگا۔ کسی غیر محرم کے پاس نہیں جاتے ایسے، وہ اس کے پاس سے گزرتے آگے بڑھا، بالکل کسی اجنبی کی طرح۔ قلب نے پلٹ کر آنسو بھلائے اسے دیکھا، وہ ایک دم تیزی سے اس کے سامنے آئی تھی کہ اسیر عالم نے بے ساختہ قدم روکے۔
غیر محرم کیا ہوتا ہے؟ وہ گردن اٹھا کر بولی تھی۔ اسیر عالم کا سانس وہی تھم گیا۔ وہ بس اسے تکے گیا تھا جو سامنے ناسمجھی سے گردن اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو سانس لینا چھوڑ اسے دیکھ رہا تھا۔ غیر محرم کیا ہوتا ہے؟ اس نے سامنے سے اسیر عالم کی شرٹ کھینچتے اس کے حواسوں میں اسے واپس لاپٹ کھاتا وہ لب سختی سے بھینچ گیا۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ اس نے بات کو ٹالتے گردن جھکاتے اسے دیکھا تاکہ وہ اپنی گردن سیدھی کرتے اسے کڑے دھیان میں نہ ڈالے۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتا لب تر کرتے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر قلب کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے۔ خون سے سنی برف وہ زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھتے اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے کمر کے گرد بازو حائل کرتے وہ زور سے آنکھیں میچ گئی، جبکہ اس کے بے ساختہ کیے گئے عمل پر اسیر عالم کا چہرہ فک ہوا تھا۔ اس نے گردن جھکائے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا اور پھر اپنے دل کے مقام پر جہاں اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ آج تک اس کی اتنی زندگی میں کوئی لڑکی اس کے قریب نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ وہ خود کو کسی لڑکی کو چھونے تک نہیں دیتا تھا۔ اس نے گردن جھکائے پھر سے اسے دیکھا، جو اب سر اس کے سینے سے نکالے گردن اٹھاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں کسی غیر محرم کے گلے نہیں لگتے، گناہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے کندھوں سے اسے تھامے اسے خود سے تھوڑا دور کرتے بولا۔ اسیر عالم نے ایک انوکھی چیز دیکھی تھی، مقابل کھڑی معصوم لڑکی کے کندھوں پر دھرے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ بابا اوپر چلے گئے؟ مرنے کے بعد لوگ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں نا؟ وہ شرٹ کے بازو سے آنکھیں رگڑتی بولتی سے حیران کر گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ پولیس والے جی کس کے گلے لگ سکتے ہیں ہم؟ وہ گلابی لب کاٹتے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، جو اب بھی اس کے لمس کی خوشبو خود سے اٹھتی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا، اپنے محرم کو اسے لگانے سے ثواب ملے گا۔ اس کی کالی نمی بھری آنکھوں میں دیکھتے وہ لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے بولا، وہ کہاں پر ہے، کب آئے گا؟ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے وہ ایک امید سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے بولی تھی، جہنم میں ہے۔ اس نے دانت بری طرح کچکچائے تھے۔ وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلا سا گیا تھا۔ ایک وہ لڑکی ہر دوسری بات پر اس کے نزدیک چلی آتی تھی، اسے کہے جلدی آ جائے وہاں سے۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ وہ بھی چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی تھی، جو کچن میں کھڑا ہوا تھا۔ کیا کرو گی؟ اسے بلا کر وہ پلٹ کر گہری نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھی بے حد جذبات لیے پہلی بار۔ وہ خود انجان تھا اپنی بولتی آنکھوں سے۔ ہم انہیں حق کریں گے، اس سے ثواب ہوگا نا؟ وہ اسے دیکھتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسیر عالم کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ بول دوں گا کچھ کہنا ہے تم نے؟ وہ پلٹ کر کھڑا ہوا۔ قلب نے اس کی پشت کو دیکھا۔ فش وہ لبوں پر زبان پھیرتی آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی، اس برف کی شہزادی میں بس ایک خاصیت تھی، وہ برف کی شہزادی باتیں بہت جلد بھول جایا کرتی تھی، لیکن وہ باتیں سے یاد ہمیشہ رہتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ کالو؟ وہ اسے دیکھتے بولا تھا، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ نچلا ہونٹ نکال کر اسے دیکھا تو اسیر عالم نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ کچھ اور کالو، پھر شام کو کاشی آئے گا، تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرتے بولا۔ قلب نے چونک کر اسے دیکھا۔ باہر نہیں جاؤں گی؟ اس کا چہرہ رونے والا ہوا تھا۔ اسیر عالم نے آئیبرو اچکایا۔ باہر انسان ہے نا؟ وہ اسے بتاتے رو دینے کو تھی۔ انسانوں سے ملاقات اسے یاد تھی، جبکہ اس کی بات پر اسیر عالم کی کنپٹیاں بری طرح سلگی۔ تو میں کون ہوں پھر؟ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے اس کی جانب جھکتے بولا۔ گہری سانس اس کے گلابی چہرے پر چھوڑی تھی، وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسیر عالم جو لڑکیوں کو دوسری نظر دیکھتا تک نہیں تھا، وہ اس برف کی شہزادی کی آنکھوں پر سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا یا شاید اپنا سب کچھ ہار رہا تھا۔ آپ تو پولیس والے ہیں نا؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر اسیر عالم نے لب دبائے تھے۔ اس کے نچلے لب کے کنارے پر ڈمپل نمودار ہوا تھا۔ مجھے 2 دماغ درکار ہوں گے۔ وہ اسے سر تا پیر دیکھتے بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ البتہ نظریں چمک رہی تھی، میں انسان ہی ہوں۔ اس نے نظریں اس کی کالی آنکھوں سے ہٹا کر اس کے شفاف گردن پر جمائی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میرے ساتھ رہو گی؟ وہ بے ساختہ ہاتھ بڑھاتے اس کے بے داغ گردن کی طرف لے گیا۔ کچھ انچ کے فاصلے پر اس نے ہاتھ کو روکتے سختی سے مٹھی بھینچی تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیا بول گیا۔ اوٹاوا میں اس نے ایک سے بڑھ کر ایک حسن دیکھا تھا، لیکن وہ معصومیت جو اس لڑکی کے چہرے پر رقم تھی، وہ لاکھ حسن زادیوں کے اوپر بھاری پڑ گئی تھی۔ اپنی زندگی میں اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اصیل ایڈم کو پکڑنا، لیکن اب اس کی زندگی میں شاید دوسری وجہ شامل ہونے والی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ کبھی ان لڑکیوں کے معاملوں میں نہیں الجھے گا، لیکن اس کا فیصلہ سامنے بیٹھی برف کی شہزادی کے آگے ریت کی پہاڑ کی طرح ثابت ہو رہا تھا کہ ایک ہلکا سا جھونکا اور ریت اڑنے لگی تھی۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اسیر عالم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ اس کی آنکھوں میں تیکھا پن واضح ہو گیا تھا۔ وجہ؟ وہ سنجیدگی سے بولا، از حد سنجیدگی سے۔ آپ انسان ہیں نا؟ وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ اسیر عالم سیدھا ہوا تھا، فریج سے دودھ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ گڈ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں اپنے پاس رکھوں، نہ مجھے ان فضولیات میں دلچسپی ہے۔
وہ لب بینچتے بولا تھا، لفظوں پر دباؤ دیتے اس کے بدلتے لہجے پر قلب بس اسے دیکھ کے گئی۔ اسے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی، اس نے بدلتے لہجہ کہاں محسوس کیے تھے پہلے کبھی۔ کاشی تمہیں شام میں آ کر لے جائے گا، لڑکی ذات کا وجود مجھے گوارا نہیں۔ وہ پل میں بدل گئے، اتنی جلدی کہ جیسے گرگٹ سے بھی تیز۔ وہ شخص پل میں جذبات لہجے بدل لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں سے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ قلب سامنے رکھے دودھ کو دیکھنے لگی تھی۔ چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔